ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق اپڈیٹس کے ساتھ۔ بھارت کے سرکردہ عالم دین مولانا جرجیس انصاری نے انکشاف کیا ہے کہ حال ہی میں علماء کے ایک 3 رکنی وفد جس میں وہ بھی شامل تھے نے بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی دعوت پر ان سے ملاقات کی ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ نے علماء کی وفد سے کہا تھا کہ بھارتی وزارت داخلہ وفد کے لیے مقبوضہ کشمیر کے دورے کا اہتمام کرے گی۔ واپسی پر یہ وفد بھارتی عوام کو مقبوضہ کشمیر میں سب اچھائی کی نوید سنا دے، لیکن میں نے صاف انکار کیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل بھارتی وزارت داخلہ نے عالمی شہرت یافتہ مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک جو اس وقت ملیشیا میں مقیم ہیں کو گزشتہ برس 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کی منسوخی پر حمایت کے بدلے بھارت کی محفوظ واپسی کی پیشکش کی تھی، جسے ڈاکٹر ذاکر نائک نے مسترد کیا تھا۔ مقبوضہ کشمیر کی عدالت نے قابض انتظامیہ سے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے غیر قانونی طور پر نظربند سربراہ ایڈوکیٹ میاں عبدالقیوم کی اہلیہ کی جانب سے دائر عرضی کا جواب 4 روز کے اندر دینے کی ہدایت کی ہے، جس میں انہوں نے اپنے شوہر کی گرفتاری کے بعد جیل میں ان کی بگڑتی ہوئی صحت پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جو 5 اگست 2019 کے بعد تہاڑ جیل میں مقید ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے سرکردہ صحافی اور تجزیہ نگار گوہر گیلانی، جنہیں بھارتی حکومت نے 2 دوسرے صحافیوں فوٹو جرنلسٹ مسرت زہرا اور پیرزادہ عاشق سمیت سوشل میڈیا پر مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی عکاسی کرنے پر ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، کہا ہے کہ صحافت اور صحافیوں کے الفاظ زندہ جبکہ سینسرشپ کا وجود باقی نہیں رہتا ہے۔ ایک صحافی اور لکھاری معاشرے کی حقیقی عکاسی کرتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کی متعدد سکھ تنظیموں نے کشمیری صحافیوں کے خلاف کیس کے اندراج کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے بھارتی حکومت کی جانب سے کشمیری عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش قرار دیا ہے۔ بھارتی خواتین پریس کور نے بھی کشمیری صحافیوں کے خلاف انتقامی کارروائی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد کشمیری صحافیوں کو ڈرانا اور خوفزدہ کرنا ہے۔ اپڈیٹس ختم ہوئے۔ بھارت کے ایک معروف مولانا جرجیس انصاری بھارتی حکمرانوں کی کشمیر کے حوالے سے ایک شیطانی سازش کو بے نقاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہیں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کی طرف سے ایک ٹاسک دیا گیا کہ فوج کی حفاظت میں وہ مقبوضہ جموں کشمیر کا دورہ کر کے آئے گا اور دلی میں آ کر لوگوں کو بتائے گا کہ وہاں کے حالات نارمل ہیں۔ مولانا جرجیس انصاری مزید کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ میں گیا ہوں امت شاہ کے پاس، مجھے بلایا گیا، منظر عام پر کہہ رہا ہوں، چھپ کر نہیں کہہ رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ 2 مولانا اور گئے، کیا کہا تھا معلوم ہے؟ کشمیر چلے جاؤ، ہماری سینا آپ کے ساتھ رہے گی۔ یہ پاکستان والے اور میڈیا والے بہت اچھال رہے ہیں کہ کشمیر کے حالات اچھے نہیں ہیں، کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ جرجیس صاحب آپ وہاں چلے جائیے اور ہماری سینا آپ کے ساتھ رہے گی، وہاں معائنہ کر کے آئیے اور یہاں دلی میں آ کر بتائیے کہ وہاں کے حالات کتنے اچھے ہیں۔ آپ لوگ بتاؤ گے تو آپ کی قوم آپ کی بات مانے گی۔ پہلے تو میں تیار ہو گیا تھا، لیکن بعد میں وہیں بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں خیال آیا، جرجیس یہ کیا کر رہے ہو؟ نہ، میں نے فوراً منع کر دیا۔ میں نے کہا منتری جی میں نہیں جا سکتا، یہ 2 مولانا جانا چاہیں تو چلے جائیں، میں نہیں جاؤں گا۔ بولے کیوں؟ میں نے کہا دونوں طرف سے ہم مارے جائیں گے۔ آپ کی سینا مجھے وہاں لے جائے گی جہاں حالات نرم ہوں گے، جہاں میں چاہوں گا وہاں لے کے نہیں جائے گی۔ اگر آپ اس شرط پہ بھیج رہے ہیں کہ جہاں آپ جانا چاہو جاؤ، میری فوج آپ کے ساتھ، تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں میری سینا آپ کے پاس ساتھ رہے گی، تو جب سینا ہی رہے گی تو پھر حالات اچھے کہاں ہیں؟ اور آپ کی سینا مجھے وہاں لے جائے گی جہاں ہندو علاقہ ہوگا اور وہاں حالات نارمل ہوں گے۔